اللہ کریم حفاظت کرنے والے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا زمین و آسمان روشن ہو گیا، نور سے بھر گیا، کچھ نظر نہیں آتا سوائے نور کے، اور آواز آئی عبد القادر تو اب میری بارگاہ میں پہنچ گیا، تو نے تمام منازل طے کر لیے، اب تجھے کسی عبادت کی بھی ضرورت نہیں، تو نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ انہوں نے فوراً لا حول پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ نبی کریم عبادت فرماتے رہے، صحابہ عبادت فرماتے، مجھے ضرورت ہی نہیں رہی، شیطان کی بات ہے۔ لا حول پڑھا تو وہ روشنی تاریکی میں دھوئیں میں بدل گئی، اور بھاگتے ہوئے شیطان نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ انہوں نے فرمایا بکواس کرتا ہے، مجھے میرے رب نے بچا۔ کہنے لگا یار تو یہاں بھی بچ گیا، میں نے تو اس طرح بھی بڑے لوگوں کو گمراہ کیا کہ اپنے علم پر وہ نیت علم کی طرف چلی، مجھے میرے علم نے بچایا، تو اللہ تو درمیان سے نکل گئے۔ تو یہ نیت کا معاملہ اتنا نازک ہے۔ آج کل بھی مجھے اگلے دن سوال مرشد میں ہے، کوئی بندہ ملتا کہتا ہے مجھے اللہ کریم نظر آتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، تو میں نے تو یہی جواب دیا ہے کہ خدا کے لیے جب یہ مشاہدہ ہو تو لا حول پڑھ کے دیکھو، بڑی اچھی دوا ہے، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اب اس نیت کے اصلاح کے دو پہلو میں نے عرض کر دیے۔ علماء ظواہر اعمال بتاتے ہیں، بندہ اعمال اختیار کرتا ہے، ان کا ثواب ملتا ہے، اس سے نیت درست ہوتی ہے، نیت سے کاروبار جہاں سنورتا ہے، اصلاح احوال ہوتی ہے۔ اہل اللہ دل پہ نگاہ کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں نگاہ اثر قلوب میں اتر جاتی تھی۔ اس نے کہا تھا منسی پارے دل می فروشم، بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ ہے۔ اس نے کہا میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں۔ اس نے پوچھا قیمت کیا لوگے؟ ایک نظر میں بیچ دوں گا، ایک نگاہ قیمت۔ بے گفتہ کم ترش، اس نے کہا کچھ کم کرو، منہ مانگی قیمت کون دیتا ہے؟ بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہے، اس نے کہا کچھ کم، میں نے کہا زندگی میں ایک نگاہ سے۔ جس کو زندگی میں ایک نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو گئی، وہ صحابی جنہوں نے اس بارگاہ میں عمریں بسر کی، یہ ان کا نصیبہ، وہ کہاں پہنچے، اللہ کو وہ کتنے عزیز ہیں، انہیں کتنی برکات نصیب ہوئی۔ اور جو سور میں ساتھ رہے ان کا اپنا مقام ہے، کس کس کو کتنی رفاقت نصیب ہوئی۔ جو خانہ اطہر پہ ازواج النبی بن کے اتری، ان کا مقام کیا ہے۔ جو خانواد نبی پہ اولاد نبوی پلی، حسنین کریمین اور اولاد نبوی، وہ سید ہے انسانوں کے، سردار ہے بنی آدم کے۔ جیسی جیسی کسی کی نسبتیں ہیں، ویسے ویسے اس کے مقامات مسائل ہیں۔ ہم لوگ بہت نیچے کھڑے ہیں۔ زمین پہ کھڑا ہوا آدمی ہمالیہ کی چوٹیوں کی کیا بات کرے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ شاید یہ فاصلہ تو ناپا جا سکے۔ ہم میں، صحابہ کرام میں، اہل بیت رسول میں، ازواج مطہرات میں جو فاصلے ہیں وہ ہم ماپ نہیں سکتے۔ ہم بہت نیچے ہیں، وہ بہت اوپر ہیں۔
تو نیت دل کا ارادہ. ایک سوال اور آ گیا ضمناً، آج کل بہت پوچھا جاتا ہے. بعض لوگ ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہیں، اللہ کو ایسا نہیں مانتے جیسا ماننا چاہیے، جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں. آخرت کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہیں. عظیم انسان مانتے ہیں، بہت بڑا انقلابی لیڈر مانتے ہیں، بہت بڑی تبدیلی لانے والی ہستی مانتے ہیں، نبی رسول نہیں مانتے. وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، ہسپتال بنا دیتے ہیں. ہمارے لاہور بڑا ہسپتال آج بھی ہے، سر گنگا رام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال، ایک خاتون اور ہندو عورت تھی گلاب دیوی ہسپتال آج بھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. کنویں تالاب بنا دیتے ہیں، سڑکیں بنا دیتے ہیں، ادارے بنا دیتے ہیں، سکول بنا دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، بہت سے نیک کام کر جاتے ہیں. اللہ کریم نیکی ضائع نہیں کرتے، لیکن جس بندے کا آخرت پر، اللہ پر، دین پر ایمان نہیں ہے، وہ آخرت کی نیت اور ارادہ تو نہیں کرے گا. اس آخرت کو مانتا، اس کا ارادہ کسی دنیاوی فائدہ کا ہوتا ہے، شہرت کا ہوتا ہے، نیک نامی کا ہوتا ہے، یا بدلے میں کچھ ملنے کا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے کہ یہ اسپتال بنا دوں مجھ سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، یا یہ بیماری، کوئی نہ کوئی ارادہ دنیا ہی کا ہوتا ہے. لہذا اللہ کریم اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں اسے دے دیتے ہیں، اس کا آخرت کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. لہذا کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا. بڑی واضح بات ہے. انفرادی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کا نام لے کر کہا جائے، نہیں، بات اجتماعی ہوتی ہے. آخرت مومن کے لیے ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس کی بھی نیت جب کام کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو نیت آخرت کی ہو. مومن پر بھی یہ شرط ہے کہ نیکی کرے اور نیت آخرت کی ہو، تب آخرت میں اجر ملے گا. تو کافر کی تو ایک دکان ہے، اس میں بہت سی چیزیں سجی ہوتی ہیں. ایک بندہ جاتا ہے، وہ 100 روپیہ دیتا ہے کہ مجھے چینی دے دو. دکاندار 100 روپے کی چینی تول کے دے دے. اب وہ کیا مطالبہ کرے گا کہ میں نے پیسے دیے تھے تو آپ کے پاس تو گڑ بھی پڑا ہے، کماد بھی پڑا ہے، بوٹ بھی پڑے ہیں، دالیں بھی پڑی ہیں، یہ سب مجھے سب تو نہیں ملے گا نا. آپ نے جو پیسے دیے ان کا بدلہ مل گیا. اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، لیکن بندے نے جس نیت سے عمل کیا، اس چیز کے لیے اس نے رقم دی کہ مجھے، اس نے چینی کا ارادہ، نیت چینی کی تھی، چینی کی کیش دی، چینی مل گئی. دنیا کے لیے عمل کیا، دنیا مل گئی، بات ختم ہو گئی. آگے تو حساب صاف ہو گیا. ہم نماز کے لیے بھی نیت کرتے ہیں، وضو کے لیے بھی نیت کرتے ہیں. وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں. ارادہ ہوتا ہے چلو وضو کر لیں، لیکن شرط نہیں ہے. ویسے بھی کوئی غسل کرے وضو ہو جاتا ہے، پاؤں تو غسل کرے، غرارے کرے، ناک میں پانی ڈالے تو سارے جسم میں پانی کا وضو ساتھ ہو جاتا ہے، پاؤں دھو لے. اب ارادہ تو نہیں تھا، نیت تو نہیں کی وضو کی، وضو ہو گیا تو اس سے نماز درست ہے، نماز ہو جاتی ہے. نماز کے لیے نیت کرنا پڑتی ہے. ہم نے تو دیکھا عرب عربی میں نیت کرتے ہیں، پٹھان پشتوں میں کرتے ہیں، انگریز انگریزی میں کرتے ہیں، اردو والا اردو میں کرتے ہیں، پنجابی والا پنجابی. تو اس کا مطلب ہے کہ نیت پھر نماز کا حصہ تو نہیں ہے. یہ زبانی کہنا نیت نہیں ہے. نیت وہ ارادہ ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے.
یہ زبانی جو ہم کہتے ہیں 4 رکعت 2 رکعت فرض جمعہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضور جب بھی نماز ادا فرماتے اللہ اکبر سے شروع فرماتے۔ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے دل ہمارے قابو میں نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دل کہاں ہے۔ ہم زبانی دہراتے ہیں تو کچھ تاکید ہو جاتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے۔ ہم زبانی نہ کہیں تو شاید ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے پڑھی کتنی اور پڑھنی کتنی تھی۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس لیے اس کا جواز ہے، جائز ہے کہ نماز نیت کرنے سے پہلے سوچ لے میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں۔ زبانی کہہ بھی لے تو تاکید ہو، چونکہ ہمارے دل غافل ہیں۔ ہم زبانی نہ دہرائیں، ایسے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہم پڑھیں کیا اور کتنی رکعتیں پڑھیں۔ ہم زبانی کہتے ہیں تو بھول جاتے ہیں 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو یہ جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے نے پڑھنا تو جمعہ کہتے ہیں 4 رکعت نماز اثر، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ دل میں جمعہ پڑھنے کی نیت تھی، جمعہ ہو جائے گا۔ زبانی غلط بھی نکل گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زبان کا اعتبار نہیں، دل قلبی ارادے کا نام ہے۔ دل میں نیت تھی کہ یہ پڑھنا ہے تو وہ اس کے مطابق ادا ہو جائے گی۔ تو اب میرے بھائی سارا معاملہ آ کر قلبی ارادے پہ اٹک گیا۔ جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس میں مقصد غرض کیا ہے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر نیت رضائے باری کی ہو تو رضائے باری بھی ملتی ہے تو دنیا تو ساتھ ملتی ہے۔ ایک بندہ تجارت کرتا ہے، نیت یہ ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو، حلال روزی کا ذریعہ اختیار کر رہا ہوں، حلال سے بچوں کو پالوں گا، حرام سے بچوں گا، تو منافع تو ویسے بھی ملنا ہے، ساتھ اس کی وہ عبادت شمار ہو گئی، نیکی بھی مل گئی، منافع بھی مل گئی۔ ایک کا ارادہ ہی ہے یہ کروں گا بہت منافع ہوگا تو منافع ہی ملے گا، پھر ثواب نہیں ہوگا۔ یعنی نیت کا یہ بہت بڑا فرق ہے جسے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جو بھی بات کرنے لگیں، جو بھی کام کرنے لگیں، تھوڑا سا دل کی طرف دھیان کر لیں کہ میرا اس میں ارادہ کیا ہے، تو وہ ارادہ بدلا جا سکتا ہے، اسے سنوارا جا سکتا ہے، خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اچھا کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ارادہ رضائے باری کا ہو، اتباع رسالت پناہی کا ہو، سنت پر عمل کرنے کا ارادہ ہو، تو ہر عمل جو ہے وہ بے پناہ اجر کا حامل بن جاتا ہے۔